آج ہم بھارت میں واقع برصغیر کے ایک قدیم شہر ممبئی کی بات کریں گے، جو پاکستان اور بھارت کی آزادی سے پہلے بمبئی کہلاتا تھا۔ ممبئی نہ صرف بھارت کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہے، بلکہ اس شہر کو اس لیے بھی ایک نمایاں مقام حاصل ہے کیونکہ یہیں پر دنیا کی دوسری بڑی فلم انڈسٹری بالی ووڈ بھی موجود ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی عیسوی میں بمبئی اور اس کے ملحقہ جزائر کو ایک رائل شادی میں جہیز میں دے دیا گیا تھا؟ ایسی شادی کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے جس میں دلہا بری میں دلہن کے ملک کو فوجی اور بحری مدد کی ضمانت دے، اور دلہن جہیز میں صرف دولت اور تجارتی مراعات ہی نہیں بلکہ ایسے علاقے بھی لائی ہو جن میں سے ایک آگے چل کر دنیا کا بڑا مالیاتی، تجارتی اور فلمی مرکز بمبئی بنا، جسے آج ممبئی کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کی اس شاہی شادی میں دلہا تھے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم، اور دلہن بھی پرتگال کے بادشاہ جان چہارم کی بیٹی کیتھرین آف براگانزا۔ مگر یورپ میں سیاسی اتحاد قرار دی گئی اس شادی میں بحیرہ عرب کے کنارے واقع 7 چھوٹے جزیروں پر مشتمل یہ ساحلی بستی جہیز کا حصہ کیسے بنی، جو بعد میں بمبئی اور آج ممبئی کہلائی؟ کولابا، اولڈ وومنز آئلینڈ، لٹل کولابا، بمبئی، مازاگاؤں، پریل، ورلی اور ماہم نام کے یہ جزیرے صدیوں تک مختلف مقامی ہندو اور مسلم حکمرانوں کے زیر نگی رہے تھے۔ پرتگالی دور۔ سن 1498 میں واسکو ڈے گاما کی ہندوستان آمد کے بعد پرتگالیوں نے مغربی ساحل پر اپنی نو آبادیاتی سلطنت قائم کرنا شروع کی۔ سن 1534 میں گجرات کے سلطان بہادر شاہ نے ایک معاہدے کے تحت بمبئی کے یہ 7 جزائر پرتگال کے حوالے کیے تو وہ گوا، دمن، دیو، باسین اور چند دوسرے ساحلی علاقوں کے ساتھ مل کر پرتگالی ہند کا حصہ بن گئے۔ یہ علاقے مغل سلطنت کا حصہ نہیں تھے، البتہ ان کا مغل سلطنت سے تجارت، سفارتکاری اور کبھی تعاون تو کبھی کشیدگی کا تعلق رہتا تھا۔ ان کا انتظام گوا میں تعینات پرتگالی وائسرائے کے ہاتھ میں تھا، جنہیں 18ویں صدی تک جنوبی افریقہ سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک بحر ہند اور اس کے گرد و نواح میں واقع پرتگال کی تمام نو آبادیاتی ملکیتوں پر اختیار حاصل تھا۔ پرتگالی دور میں بمبئی میں قلعے، گرجا گھر اور تجارتی بستیاں قائم ہوئیں، مگر اس کی اصل اہمیت ایک قدرتی گہری بندرگاہ تھی۔ پرتگال کی سپین سے آزادی کی جنگ۔ پرتگال 1580 سے 1640 تک سپین کے زیر اقتدار رہا۔ آزادی بحال ہونے کے باوجود سپین نے اسے تسلیم نہ کیا، اس لیے جنگ بحالی پرتگال میں اسے ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی۔ مورخ ایڈگر پریسٹج کے مطابق پرتگال کو یہ طاقتور اتحادی انگلستان کی صورت میں 14ویں صدی ہی سے میسر تھا اور آج تک ہے۔ اگرچہ چارلس دوئم اور سپین کے درمیان بھی برسلز معاہدہ موجود تھا، مگر تعلقات بگڑ رہے تھے اور سپین جمیکا سمیت انگریزوں کے زیر قبضہ علاقے واپس مانگ رہا تھا۔ چارلس دوئم حال ہی میں انگلستان، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے تخت پر بحال ہوئے تھے اور ان کی شادی کے لیے پرتگال اور سپین دونوں سرگرم تھے، جو اس دور کے رواج کے مطابق کسی ایک سے اتحاد کی تجدید کا باعث بنتی۔ مورخین ایلسٹر ملکم اور پیئرس بیکر بیٹس لکھتے ہیں کہ سپین کے بادشاہ فلپ چہارم براگانزا خاندان کے مخالف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کیتھرین کی شادی کسی طاقتور یورپی فرمان روا سے ہو۔ اسی لیے سپین نے کیتھرین کے بجائے یورپ کی دوسری شہزادیوں کے نام چارلس دوئم کے لیے تجویز کیے۔ ایس ایم ون آکسفورڈ ڈکشنری آف نیشنل بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ سپین کی شدید مخالفت کے باوجود 23 جون 1661 کو پرتگال اور انگلستان کے معاہدہ ازدواج پر دستخط ہو گئے۔ شاہی شادی اور جہیز۔ ایس ایم وین آکسفورڈ ڈکشنری آف نیشنل بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے تحت انگلستان کو شمالی افریقہ میں طنجہ، ہندوستان میں بمبئی کے 7 جزائر، برازیل اور پرتگالی ایسٹ انڈیز میں تجارتی مراعات، پرتگال میں انگریز باشندوں کے لیے مذہبی و تجارتی آزادی اور 20 لاکھ پرتگالی کراؤن تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ دیے جانا تھے۔ اس کے بدلے پرتگال کو سپین کے خلاف جنگ میں انگلستان کی فوجی اور بحری مدد حاصل ہوئی، جو بعد میں اس کی آزادی برقرار رکھنے میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔
جبکہ کیتھرین آف براگانزا کو انگلستان میں اپنے کیتھولک مذہب پر آزادانہ عمل کی ضمانت بھی دی گئی۔ شادی کے معاہدے کی شق 11 بمبئی میں انگریزی اقتدار کی بنیاد بنی۔ اس میں کہا گیا کہ بمبئی کا پرامن قبضہ جلد از جلد مؤثر طریقے سے برطانیہ کے بادشاہ یا اس کے مقرر کردہ نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایس ایم مین کے مطابق اسی طرح برطانوی بحری بیڑا جب بمبئی کا قبضہ لینے پہنچے گا تو اسے ہدایت ہوگی کہ وہ مشرق ہند میں پرتگال کی تمام رعایا کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرے، ان کی تجارت اور جہاز رانی میں مدد دے اور انہیں تحفظ فراہم کرے۔ پی جی سرٹن نے اپنی کتاب دی کمپنی اسٹیٹ میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی کمپنی کی جانب سے موزوں بندرگاہ یا علاقہ حاصل کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئی تھیں۔ ان میں بعض منصوبے مبہم اور ناقص تھے، جن میں فوجی حملے یا سفارتی مذاکرات کے ذریعے کسی علاقے پر قبضے کی بات کی گئی۔ یہاں تک کہ 1664 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلستان کے حکمران اولیور کرومویل کو تجویز دی کہ اس مقصد کے لیے کسی پرتگالی قلعہ بند مقام کو خریدا جائے اور باسین وسیع موزمبیق یا بمبئی کو موضوع انتخاب قرار دیا تھا۔ بمبئی جہیز میں دینے پر مزاحمت۔ 21 مئی 1662 کو چارلس ڈویم اور کیتھرین آف براگانزا کی شادی ہوئی اور 30 ستمبر کو شاہی جوڑا لندن پہنچا، مگر بمبئی کی حوالدی ہندوستان میں پرتگالی حکام خصوصاً وائسرائے اینٹونیو دے میلو کاسٹرو کی سخت مزاحمت کا شکار ہو گئی۔ کاسٹرو کا موقف تھا کہ بمبئی کی غیر معمولی تصویراتی اہمیت ہے اور اس کی منتقلی پرتگال کے تجارتی مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کبھی یہ سوال بھی اٹھایا جاتا کہ شاہی فرمان صرف بمبئی کے جزیرے پر لاگو ہوتا ہے یا اس کے زیر انتظام دیگر علاقوں پر بھی۔ اسی کشمکش کے باعث 1662 میں قبضہ سنبھالنے کے لیے آنے والے انگریزی بحری بیڑے کو ساحل پر اترنے کی اجازت نہ ملی۔ گزیٹئر آف دا بمبئی پریسیڈنسی کے مطابق یہی فوجی دستہ پرتگالی سلطنت کے دفاع اور شاہی شادی کے معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ہندوستان بھیجا گیا، تاہم بمبئی کی حوالدی کے معاملے میں اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگالی حکام نے انگریزوں کو ساحل پر اترنے کی اجازت دینے میں تاخیر کی، جس کے باعث بہت سے سپاہی بیماری اور ناموافق آب و ہوا کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک غیر متوقع موقع بھی سامنے آیا۔ ایم وی کمتھ اپنی کتاب ٹائڈز آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ بمبئی کے ایک بیرمن نے انگریزوں کو بتایا کہ پرتگالی مظالم سے تنگ آ کر ہندو بغاوت کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ انگریز باہر سے حملہ کریں۔ اس اطلاع پر فوج تیار کی گئی اور ایک جہاز بمبئی فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے مہم ناکام رہی۔ سپاہیوں نے نشہ کر لیا اور ناموافق آب و ہوا کے باعث 450 میں سے تقریباً 300 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یوں بمبئی کی باقاعدہ حوالدی میں تقریباً 4 سال لگے اور یہ عمل بالآخر 1665 میں مکمل ہوا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ تحقیق بمبئی بیفور دا برٹش کے مطابق صرف 2 ماہ بعد پرتگال کے دارالحکومت لزبن سے ایک شاہی فرمان موصول ہوا، جس میں اس منتقلی کو غیر معینہ مدت تک معطل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تاہم انگریز عملی قدم اٹھا چکے تھے۔ وہ مسگاؤں، پریل اور پھر ماہم پر قابض ہو گئے، یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ یہ علاقے بمبئی سے متصل ہیں۔ بعد میں انہوں نے ملحقہ دیگر جزائر بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ بمبئی کا خرچ اور 10 پاؤنڈ سالانہ کرایہ۔ تاہم برطانوی تاج کو احساس ہوا کہ اس کے حصے میں ایک دور افتادہ، غیر صحت بخش اور خسارے کا سودا آیا ہے، جس پر اخراجات تو ہوتے ہیں مگر یہ کوئی خاص آمدنی نہیں دیتا تھا۔ دوسری طرف طنجہ مسلسل مقامی مراکشی افواج کے حملوں کی زد میں رہا، یہاں تک کہ 1684 میں انگریزوں نے اسے خالی کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے 1668 میں بمبئی اور اس سے ملحقہ جزیروں کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سپرد کر دیا، جو اس وقت سورت سے ہندوستان میں اپنی تجارتی سرگرمیاں چلا رہی تھی۔ اس کے عوض کمپنی کو سالانہ محض 10 پاؤنڈ کرایہ ادا کرنا تھا۔ کمپنی نے بادشاہ کو 50,000 پاؤنڈ کا قرض بھی 6% سالانہ سود پر دیا۔ یوں کمپنی کو وہ نعمت مل گئی جو قریبی صورت کبھی فراہم نہیں کر سکتا تھا، اپنے جھنڈے تلے اپنی ملکیت کی ایک محفوظ بندرگاہ۔ چارلس ڈویم اور کیتھرین آف براگانزا کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن ان کی شادی نے برصغیر اور بعد کی برطانوی سلطنت کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ بمبئی برطانوی اقتدار کی بنیاد۔ جیمز ڈگلس اپنی کتاب اے بک آف بمبئی میں لکھتے ہیں
کہ معاہدہ صرف بمبئی کی حوالگی کا قانونی اعلان نہیں تھا، بلکہ اس نے برطانوی اقتدار کے لیے ایک مستقل بنیاد فراہم کی، جس پر بعد میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی راج نے اپنی طاقت کی عمارت کھڑی کی۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق ابتدا میں بمبئی کمپنی کے لیے کوئی غیر معمولی اثاثہ نہیں تھا، کیونکہ مغل، مراٹھے، پرتگالی اور ڈچ سب اس خطے میں طاقتور تھے۔ تاہم 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں مغل سلطنت کے زوال، مراٹھا کشمکش اور گجرات کے سیاسی عدم استحکام کے باعث تاجروں اور ہنرمندوں نے بمبئی کا رخ کیا اور 1845 تک ساتوں جزائر ضمبی کر دیے گئے، جس سے اس کی ترقی کی بنیاد پڑی۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق 1857 میں یہاں پہلی کپڑا مل قائم ہوئی۔ 1860 تک بمبئی ہندوستان کی سب سے بڑی کپاس کی منڈی بن چکا تھا اور 1869 میں نہر سوئس کے افتتاح نے اسے برطانیہ اور یورپ کے ساتھ تجارت کا ایک اہم عالمی مرکز بنا دیا۔ برطانوی دور میں بمبئی پریزیڈنسی کا دارالحکومت تھا اور 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کی قوم پرست سیاست کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا۔ برطانوی راج کے خاتمے کے وقت پرتگالی ہند 3 حصوں پر مشتمل تھا: گوا، دمن اور دیو، جسے انڈین فوج نے دسمبر 1961 میں انڈیا میں شامل کر لیا۔ یوں ایک شاہی رشتہ صرف 2 سلطنتوں کے درمیان سیاسی اتحاد نہیں بنا، بلکہ اس نے بحر ہند میں طاقت کے توازن کو بھی بدل دیا۔ بمبئی، جو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور حکومت کا ایک اہم تجارتی مرکز بنا، ترقی کرتے کرتے آج کے ممبئی کی صورت اختیار کر گیا اور دنیا کے بڑے مالیاتی، تجارتی اور فلمی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔